الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ قرآن کی اہمیت اور فضیلت، قرآن کی عظمت اور فضیلت قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ جب دل میں قدر و قیمت ہوگی تو ہمارے شب و روز اس کی کوشش اور محنت میں لگیں گے۔ سیکھنے کا شوق، سمجھنے کا جذبہ، پڑھنے پڑھانے کا شوق پیدا ہوگا۔ سورۃ الطارق کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، کہ بے شک یہ قرآن فیصلہ کن ہے، یہ کوئی لا یعنی شے نہیں ہے، یعنی یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے۔ گویا میرے اور آپ کے لیے موت اور زندگی کا اس کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، اس کے قرآن کے ساتھ آخرت میں بھی کامیابی ہے اور دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ اسی قرآن کے ساتھ قوموں کا عروج اور زوال ہے۔ دنیا میں قرآن سے جڑنا ہے، اگر قرآن سے کٹیں گے تو آخرت میں جو ہے ناکامی ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کوئی بیکار یا لا یعنی چیز نہیں ہے۔ دل و دماغ میں جس کی اہمیت نہ ہو، جس کو ہم یوز لیس چیز سمجھتے ہیں، وہ لا یعنی ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے۔ یعنی قرآن جو ہے اس کے ساتھ ہماری موت اور زندگی کا سوال ہے۔ دنیا کی ہم نے کتنی ڈگریز لے لی، ہم نے کتنا ہی پڑھ لیا، لیکن قرآن سے اگر ہمارا تعلق نہیں جڑے گا، اگر قرآن ہم کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کا میسج ہم کو معلوم نہیں ہے، تو پھر دنیا کی جتنی تعلیم لی ہے وہ بیکار ہے۔ انسان مرتا ہے تو وہ قبر کے باہر ہی رہ جاتی ہے۔ انسان کے ساتھ قبر میں اس کا اعمال نامہ جاتا ہے، یہ قرآن جاتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ سینوں کے امراض کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اے نبی فرما دیجئے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملا ہے، انہیں چاہیے کہ اس قرآن پر خوشیاں منائیں۔ لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں یہ ان سب سے بڑھ کر ہے، یعنی یہ قرآن دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، تو وہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ بن گیا۔ اس مہینے میں جو نفل عبادت ہے اس کا فرض کا درجہ ہو گیا، اور فرض جو ہے 70 ٹائم بڑھ جاتا ہے اس کا درجہ۔ اس مہینے میں جو عمرہ کرتے ہیں اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ صدقات یعنی اس مہینے کی ویلیو اتنی بڑھ گئی ہے عام مہینوں سے کہ چھوٹا انسان کام کرتا ہے تو بہت ہی ویلیویبل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، تو رمضان کے مہینے کو قدر و منزلت ملی اس قرآن کی وجہ سے۔ پھر یہ قرآن جس رات کو اتارا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی یہ جس رات کو اتارا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا، برابر بھی
نہیں کہا ایک رات کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو 83 سال کی عبادت کا ثواب وہ پا لیتا ہے۔ پھر جس نبی پہ اتارا گیا اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خاتم النبیین۔ اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس عظمت سے نوازا جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا۔ پھر جس بستی میں نازل کیا گیا اس کو ام القریٰ یعنی تمام بستیوں کی ماں کا درجہ دیا گیا۔ پھر جس امت پہ یہ نازل ہوا اس کے لیے قرآن میں اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو، کون؟ میں اور آپ، جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو سورہ یونس کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی چار باتوں کا اللہ نے ذکر کیا تھا کہ یہ نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ نصیحت کیا ہوتا ہے؟ جیسے واعظ ہوتا ہے، ایسی بات جو دل کو نرم کر دے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، دل سخت ہو گئے ہیں۔ دلوں کو نرم کرنے والی چیز قرآن اور یہ نصیحت ہے جو واعظ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ نمبر 2، یہ قرآن شفا ہے۔ جب قرآن سن کر دل میں جائے گا تو سینوں کے لیے شفا ہوگی۔ اب اس سینے میں دل ہے اور اس دل میں دنیا کی محبت ہے، ناموری ہے، شہرت ہے، اقتدار کی محبت ہے، اور دل کی بیماریاں جو ہیں قلب سلیم لے لیں، کینہ، حسد، بغض، عداوت، دشمنی، غم، حزن، ڈپریشن، سب کچھ اس دل میں ہی ہوتا ہے۔ قرآن جب شفا بنے گا تو یہ بیماریاں ہمارے دلوں سے نکلیں گی، تو آٹومیٹکلی پھر کیا اگلا درجہ ہوگا؟ ہدایت آئے گی۔ ہدایت ملے گی تو عمل کی راہیں کھلیں گی، عمل کرنا آسان ہو جائے گا تو پھر یہ رحمت بن جائے گا۔ تو اب چاروں باتوں کا آپس میں ربط ہے، گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کی محبت اور رحمت سے ملا ہے۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ قرآن کے ملنے پر خوشیاں منائیں۔ اگر ہم کو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا ہے، سعادت مند سمجھنا ہے، تو قرآن کے ملنے پر ہم اپنے آپ کو خوش قسمت جانیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم کس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ کے دل میں کیا آیا ہے جس کے پاس دنیا کا بہت زیادہ مال ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑی دولت قرآن کی دولت ہے۔ سورۃ العشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ عظمت قرآن پر قرآن کی عظیم ترین یہ آیت ہے، کلام کے اندر جلال ہے کہ وہ پہاڑ جو اتنا سخت ہے، آج اگر اس میں راستے بنائے جاتے ہیں تو بارود سے اڑایا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، اللہ کا کلام ہے کہ وہ پہاڑوں کو ہلا دے۔ کیا میرے اور آپ کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کی اور میری آنکھوں پر اس کا اثر نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ کے اور میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اللہ اس قرآن کی تاثیر کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرما دے، آمین۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔
اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب ہدایت ہم تبھی پائیں گے نا جب اس قرآن کو پڑھیں گے، کھولیں گے۔ صرف رمضان ٹو رمضان نہیں کھولیں گے، مشکل کے اوقات میں نہیں کھولیں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسی سے مراد قرآن حکیم ہے۔ آپ مکہ کا ماحول یاد کریں، کتنی برائیاں تھی، بت پرستی تھی، زنا، جوا، بیٹیوں کا قتل، یعنی ہر برا کام اس معاشرے میں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ آج ہمارے اعمال بھی وہی ہیں، ہم آج نام کے مسلمان ہیں، آج طریقے بدل گئے ہیں۔ اگر آج ہم کو بھی چھٹکارا پانا ہے ان سب چیزوں سے تو قرآن کی طرف آنا ہے ہم کو۔ یہ برکتیں ہم کو قرآن سے ملیں گی۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، قرآن کی عظمت کو سب سے بڑھ کر صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا۔ مسلم کی اور ایک اور کہ دنیا میں عروج و زوال اور عزت کا دار و مدار جو ہے قرآن ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج عطا کرے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کرے گا۔ علامہ اقبال کا شعر بھی، وہ زمانے میں معزز ہوئے صاحب قرآن ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو پھر اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ مسلم ہی کی حدیث ہے، قرآن تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف بنے گا قیامت کے دن۔ یہ ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا قرآن یا ہمارے خلاف۔ اگر ہم نے اس کو کھولا، ہم نے پڑھا، ہم نے عمل کیا تو یہ قرآن وہاں دلیل بن کر آئے گا، حجت بن کر آئے گا۔ اگر ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا تو پھر یہ ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ قرآن کی برکتیں، ترمذی کی حدیث میں، جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اسے سیدھے رستے کی ہدایت دے دی گئی۔ فضائل قرآن، بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان بہترین لوگوں میں شامل کریں۔ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہم بہترین لوگ ہوں گے۔ یہ بات اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، دنیا والوں کے لیے بہترین لوگ بہت سارے ہیں۔ کسی نے کرسی حاصل کی یعنی اقتدار حاصل کیا، کسی نے بزنس کو ترجیح دی، کسی نے دنیا کے 4 بڑے بڑے ملکوں میں اپنا بزنس اسٹیبلش کیا، کسی نے بہت ساری دنیاوی ڈگریاں لی اور دنیاوی لحاظ سے بڑی اونچی جگہ پہنچ گئے۔ مگر اس کائنات کی عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون بہترین لوگ ہیں؟ یعنی یہ جو حدیث ہے، تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ان لوگوں کی ویلیو نہیں ہے۔ پھر رشک کن لوگوں پر آنا چاہیے؟ ایک حسد ہوتا ہے، اور کسی کے پاس نعمت ہو تو آرزو کرنا کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، 2 افراد قابل رشک ہیں۔ نمبر 1، جس کو اللہ نے قرآن سے نوازا اور وہ دن رات اس میں لگا رہا۔ نمبر 2، جس کو اللہ نے دولت سے نوازا اور وہ دن رات اللہ کے راستے پر خرچ کرتا رہا۔ ہم کس پر رشک کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کے گھروں پر کرتے ہیں، گاڑیوں پر کرتے ہیں، جولری، ہینڈ بیگ، یعنی ہم جو مادہ پرست لوگ ہیں نا تو ہم ظاہری چیزیں جو نظر آتی ہیں ہم ان سے امپریس ہوتے ہیں۔ پھر تلاوت قرآن کے بارے میں، ترمذی کی حدیث ہے، جس نے قرآن کا ایک حرف تلاوت کیا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اب دیکھیں یہ حرف کا ہے، لفظ نہیں ہے۔ الف لام میم یہ 3 الگ الگ حرف ہیں، تو الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو ٹوٹل 30 نیکیاں ملیں گی۔ سمجھنے کی کوشش پر اجر ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کا ثواب 100 رکعت نفل کے برابر ہے۔ اب ترجمہ بھی ہو، تشریح بھی ہو، مسئلہ کیا ہے، کس بات کا حکم اس آیت میں دیا گیا، کس بات سے روکا گیا ہے، شان نزول کیا تھی،
پس منظر کیا تھا، موٹیویشن کیا ملتی ہے، ترغیب کیا مل رہی ہے. تو یہ پھر بڑھتا جائے گا. پھر محفل قرآن کی فضیلت. مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے. ایک اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھنا سکھانا 2 اونٹوں سے بہتر ہے. 3 آیاتیں آیت کی تو 3 اونٹوں سے، 4 ہے تو 4 اونٹوں سے. اسی طرح آیات کی تعداد کے ساتھ اونٹوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. پھر جو اس علم کے لیے سفر کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، تو ان کے راستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں اور چھوٹے چھوٹے جاندار اپنے بلوں میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کا مسافر بنا دے. یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس، ہماری یعنی مہد سے لے کے لحد تک ہمارے پاس رہے، یعنی یہ ہماری قبروں تک رہے، یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت بنے. اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کی وحشت دور کرے، ہماری قبروں میں نور بھر دے. یہ قرآن ہمارا امام بنے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب